شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سلف صالحین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسی طرح تابعین رحمہم اللہ، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین، ان سب کا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے، بائن عن الخلق، مخلوق سے جدا ہے، آخری مخلوق عرش ہے اور اللہ تعالیٰ عرش کے بھی اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے پوری کائنات پر محیط ہے۔ یہ ہے وہ عقیدہ جو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ کئی دنوں سے دلائل کے ساتھ اس عقیدے کو پیش کیا جا رہا ہے، آج بھی مزید اس عقیدے کو تمام بھائیوں اور بہنوں کے دل و دماغ میں راسخ کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے دلائل دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ جو منکر ہیں، جیسے جہمیہ ہیں، مرجیہ ہیں، معطلہ ہے، معتزلہ ہیں، یا بعد میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ، آج بھی جن میں اس طرح کے جراثیم پائے جاتے ہیں، وہ کیا دلائل دیتے ہیں اور ان کے دلائل میں کیا وزن ہے، یہ باتیں انشاءاللہ بعد میں آئیں گی۔ میں دیکھ رہا ہوں جب سے اس ٹاپک کو میں نے شروع کیا ہے، بہت سارے دوست انفرادی نشست میں ملتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں۔ بعض ساتھیوں کے سوالات ساتھیوں کے ذریعے مجھ تک پہنچے ہیں، بعض میسج کے ذریعے پیغام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میں ابھی ان سوالوں کی طرف اس لیے نہیں جا رہا اور کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بات مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد میں دیکھوں گا، گنجائش ہوگی آپ بھائیوں کے، بہنوں کے جو سوال آئیں گے
ان کا جواب دیا جائے گا، لیکن ابھی تک مجھے دلائل کے ساتھ اس عقیدے کو بیان کرنے کا موقع دیں۔ عقیدہ بٹھا لیں اپنے دل و دماغ میں، اور یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے، اور یہ بنیادی نقطہ ہے۔ بلکہ توحید جو دین اسلام کا نقطۂ غاز ہے، توحید کا نقطۂ غاز یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو میں نے کچھ دلائل دیے تھے قرآن کریم سے بھی، احادیث سے بھی، آج بھی مزید کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے۔ بعض دوست جو کسی اور محلے سے کنورٹ ہو کر یہاں آئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب رابطہ کرتے ہیں اپنے ماضی کے اکابرین سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹاپک جو ہے اہل علم کے درمیان ہونا چاہیے۔ اس طرح کے علمی بیانات کو عوام الناس کے سامنے لاؤ گے تو فتنہ پھیلے گا، گمراہی پھیلے گی۔ یہ جہالت ہے، جہالت ہے۔ ہر صحیح اور شرعی مسئلے کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اس طرح بعض لوگوں کا یہ کہنا، ٹھیک ہے موقف تو صحیح یہی ہے، لیکن تو پھر اس کا اظہار آپ کیوں نہیں کرتے؟ تقاریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، فتاوے کے ذریعے کھل کر بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو آگے سے جواب ملتا ہے فتنے کے ڈر سے۔ فتنہ اچھا نہیں ہے بھی، حق بات کو بیان کرنا یہ فتنہ ہے؟ حق بات کو بیان کرنا یہ تو فتنے کا رد ہے۔ جب آپ ایک نقطے کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ صحیح عقیدہ ہے، آپ کا ضمیر بھی یہ کہتا ہے، آپ کا ایمان بھی یہ کہتا ہے، پھر اس کو فتنے کے ڈر کی وجہ سے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تو لوگوں تک یہ حق اور صحیح عقیدہ کون پہنچائے گا؟ آپ کو پتہ نہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کو بھی اس دور کے بہت سارے مولویوں نے یہی بات کہی تھی جو بات آج کہی جاتی ہے۔ امام مالک سے بھی کہا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے وقت کا حاکم جابر ہے، ظالم ہے، آپ کا موقف صحیح ہے، لیکن آپ اپنے صحیح موقف کو اپنے دل میں رکھیں، اپنے دل میں رکھیں، اس کا اظہار نہ کریں، ورنہ مزید آپ کو تکلیفیں ملیں گی، کیا کچھ ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ عوام کو اس صحیح بات کا علم نہیں ہے، اور میں یہ سوچ کر کہیں میں اور زیادہ آزمائش کا شکار نہ ہو جاؤں، اس بات کو اپنے دل میں چھپا کے رکھوں، تو سوال یہ ہے یہ صحیح بات لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو واپس آئیے، سلف صالحین کا اس مسئلے میں رئی کے دانے کے برابر بھی اختلاف نہیں ہے۔ تمام صحابہ کا، تابعین کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے۔ ہاں، امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا استوا کی کیفیت کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے دو ٹوک جواب دیا تھا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کا علم ہو گیا۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے، استوا کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ والسوال عنہ بدعۃ، اور استوا کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ بدعت کیوں ہے؟ اس لیے اس سوال کی دین اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر اس سوال کی گنجائش ہوتی دین اسلام میں، بعض سوالوں کی گنجائش تھی، اللہ نے خود سوال کیا، القاریۃ مل قاریۃ وما ادراک مل قاریۃ، اللہ نے خود سوال کیا اور پھر خود جواب دیا، الحاقۃ مل حاقۃ وما ادراک مل حاقۃ۔ سوال کی گنجائش تھی، اللہ نے خود سوال کیا، خود جواب دیا۔
دین اسلام میں بعض سوالوں کی گنجائش تھی، اللہ نے وہ سوال اپنے پیغمبر کے دل میں ڈالے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے وہ سوال کرتے تھے، آپ پوچھتے تھے اتدرون ما اخبار ہوا۔ قرآن نے کہا کل قیامت کے دن زمین اپنی رپورٹ اللہ کے سامنے پیش کرے گی۔ اتدرون ما اخبار ہوا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ زمین قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنی رپورٹ کیا پیش کرے گی؟ مانا اس سوال کی گنجائش تھی۔ صحابہ نے کہا ہم نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زمین کی پشت پر جو کچھ ہو رہا ہے، اچھے کام ہو رہے ہیں یا برے کام ہو رہے ہیں، زمین اور تمام چیزوں کو محفوظ کر رہی ہے، محفوظ کر رہی ہے۔ کل قیامت کے دن جو شخص بھی اللہ کے سامنے پیش ہوگا، زمین کا وہ ٹکڑا جس ٹکڑے پر وہ رہتا تھا یا رہتی تھی، جو کچھ اس نے کیا، اچھے کام کیے یا برے کام کیے، زمین کا وہ ٹکڑا اللہ کے سامنے رپورٹ پیش کرے۔ دین اسلام میں بعض سوالوں کی گنجائش تھی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دل و دماغ میں وہ سوال ڈال دیے، انہوں نے سوال کی، نبی علیہ السلام نے جواب دیا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، رحمان عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ نہ اللہ نے بتایا، نہ نبی علیہ السلام نے بتایا، نہ کسی نے سوال کیا، مانا اس سوال کی گنجائش نہیں تھی کہ استوا کی کیفیت کیسے ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیسے؟ جیسے اس کی ذات کو لائق ہے۔ استوا کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بلند ہے، بائن عن الخلق ہے، مخلوق کی جہاں انتہا ہوتی ہے اس کے بعد اللہ کی ذات ہے، مخلوق سے جدا ہے، اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ نہیں ہے۔ اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اب مزید دلائل سنیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور وہ آئے۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ نہ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا سکے، نہ ہی وہ قتل کر سکے، ہاں انہیں اشتباہ ہو گیا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہیں اشتباہ ہو گیا۔ اشتباہ کے بارے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے جس میں وزن ہے، جو راجح ہے، جو لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے انہوں نے اپنا ایک جاسوس بھیجا، کہ جاؤ دیکھ کر آؤ عیسیٰ علیہ السلام کس کنڈیشن میں ہے، اس کے ساتھ کون لوگ ہیں، ان کی کیفیت کیسی ہے، اور پھر حملہ کرتے ہیں۔ جب وہ شخص داخل ہوا، جب واپس نکلنے لگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ جو ہی نکلا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ وہ لوگ جو انتظار میں بیٹھے تھے وہ یہی سمجھے کہ ہمارے بندے کو قتل کر دیا گیا اور قاتل عیسیٰ ہے، نکل آیا، انہوں نے اس کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ ایک اس کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک نے کہا میں قربانی دیتا ہوں،
میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، اس کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن قرآن کریم نے دو ٹوک لفظوں میں کہا ما قتلوہ وما صلبوہ۔ ان لوگوں کا یہ دعویٰ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، یہ جھوٹ ہے۔ ما قتلوہ یقینا، اللہ فرماتا ہے یقینی بات ہے، یقینی بات ہے، یقین کر لو، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پہ لٹکایا نہ قتل کیا۔ آگے اللہ کے فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اپنی طرف اٹھا لیا۔ سوال یہ، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، تو کیا معنی ہے اس آیت کا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اپنی طرف اٹھا لیا؟ ان الفاظ پر غور کرو، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے، اللہ کی ذات اوپر ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے، اللہ کی ذات اوپر ہے۔ الہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدمی کے نیک اعمال، یہ قرآن کریم ہے، انسان کے نیک اعمال، الکلم الطیب، اچھی گفتگو، اچھے الفاظ، اچھے اعمال اللہ کی طرف اوپر جاتے ہیں۔ اوپر کیوں جاتے ہیں؟ اوپر جانے کا معنی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، فرشتے اسے اوپر لے جاتے ہیں۔ اوپر کیوں لے جاتے ہیں؟ اوپر لے جانے کا معنی مجھے سمجھ نہیں آئے گا اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے اللہ کی ذات ہر جگہ ہے۔ اوپر کا معنی کیا ہے؟ ہاں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دو بد نصیب آدمی ایسے ہیں، دو بد نصیب آدمی ایسے ہیں جن کا آپس میں اختلاف ہے، ناراضگی ہے، بات چیت ختم ہے، مرد ہیں یا عورت ہیں، ملاقات نہیں کرتے، ملتے نہیں ہیں، اور اختلاف کا سبب دین نہیں ہے، دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کے کسی نکتے کی وجہ سے لڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے نیک اعمال اوپر مت لے آؤ، حتیٰ یصطلحا، ان کے نیک اعمال کو، ان کی نمازوں کو، ان کے روزوں کو، ان کی عبادات کو زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس میں چھوڑ دو، اوپر مت لے آؤ۔ کیوں؟ حتیٰ یصطلحا، جب تک یہ صلح نہ کرے۔ تو کیا معنی اس کا؟ اوپر لے جانے کا معنی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان عبدا من عباد اللہ تعالی قال، ایک دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ دیا۔ کیا جملہ؟ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ کی تعریف تو کوئی بیان نہیں کر سکتا، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ تیری تعریف، تو میرا رازق ہے، تیری تعریف، تو نے یہ نعمتیں دی، تیری تعریف۔ اس نے ایک جملے میں سب کچھ کہا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے اللہ، تمام تعریفات جو تیری ذات کو لائق ہے وہ تیرے حق میں ہے، میں کر رہا ہوں بس۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے اللہ کی تعریف میں یہ کلمہ کہا، یہ جملہ کہا، ایک دم اللہ کے دو فرشتے آئے۔ اب سننا، اللہ کے دو فرشتے ان کلمات کو محفوظ کر لیا،
اللہ کے دو فرشتے آئے، ان دونوں نے اس بندے کے ان کلمات کو محفوظ کر لیا۔ فَصَعِدَا إِلَى السَّمَاءِ، نوٹ کرنے کے بعد، محفوظ کرنے کے بعد وہاں گئے جہاں فرشتوں کی آخری حد ہے آسمان پر۔ فرشتوں کی ایک حد ہے جہاں جا کر اپنی رپورٹ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس حد کے بعد آگے فرشتے نہیں جا سکتے۔ ایک حد ہے وہاں جاتے ہیں اور اللہ کے آگے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ فَصَعِدَا إِلَى السَّمَاءِ، وہ فرشتے ان کلمات کو محفوظ کر کے اوپر چلے گئے۔ اللہ سے کہا إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَةً لَا نَدْرِي كَيْفَ نَكْتُبُهَا، اے اللہ تیرے بندے نے تیری تعریف میں یہ جملہ کہا ہے، تو بتا اس جملے کو ہم کس طرح لکھیں؟ یہ کلمات لکھتے ہیں، یہ اس کا ثواب لکھیں، کتنا ثواب لکھیں، کیا لکھیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ جاننے کے باوجود اللہ نے ان فرشتوں سے پوچھا ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ مانا اللہ کو بندے کا یہ کلمہ کتنا پسند آیا۔ اللہ جاننے کے بعد وہ عالم ہو، حالانکہ وہ جانتا ہے ما قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ دونوں فرشتے دوبارہ دہراتے ہیں تیرے ایک بندے نے تیری تعریف میں یہ کہا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتباہا کما قال عبدی، بس خالی یہ کلمات لکھ دو، میرے بندے کے نامہ اعمال میں خالی یہ جملہ لکھ دو۔ ثواب کیا لکھو گے؟ تم لکھ سکتے ہو اکتباہا کما قال عبدی، جس طرح یہ کلمہ میرے بندے نے کہا ہے خالی لکھ دو۔ حتی یلقانی فاجزیہ بہا، وہ دن آنے والا ہے، حتی یلقانی، وہ دن آنے والا ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، یہ بندہ میرے سامنے آئے گا، جب آئے گا اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اب سوال یہ ہے فرشتے ان کلمات کو لے کر اوپر کیوں گئے؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے تو پھر یہ فرشتے اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے، اللہ کو بتانے کے لیے آسمانوں پر کیوں گئے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر بندے کے اوپر فرشتے مقرر ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، نیک اعمال لکھنے والے بھی ہیں اور گناہ لکھنے والے بھی فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، کب؟ یا عصر کے وقت یا صبح کی نماز کے وقت۔ صبح کی نماز کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر تک رہتے ہیں، عصر کو دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ صبح کی نماز تک رہتے ہیں۔ ثم یرجع الیہ الذین باتوا فیکم، جو فرشتے اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد جب ڈیوٹی پوری ہو جاتی ہے وہ اوپر اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں اوپر؟ وہ فرشتے وہ 12 گھنٹے کی بندے کی رپورٹ پیش کرنے کے لیے اوپر کیوں جاتے ہیں؟ یارجو الیہ الذین باتوا فیکم، اللہ کو رپورٹ پیش کرنے کے لیے اوپر جاتے ہیں۔ جب اوپر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، ہاں بتاؤ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو۔ اور وہ بندہ اگر نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے
تو فرشتے کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اے اللہ ہم تیرے فلاں بندے کے پاس، تیری فلاں بندی کے پاس ہم گئے، جب گئے اس وقت بھی وہ نماز میں تھا، جب آئے اس وقت بھی وہ نماز میں تھا۔ یہ اوپر کیوں جاتے ہیں؟ اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے آسمانوں کے اوپر کیوں جاتے ہیں؟ مانا فرشتوں کا عقیدہ ہے ہمارا مالک ہمارا خالق ذات کے لحاظ سے اوپر ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ما من رجل یدعو امرأتہ الی فراشہ، اگرچہ ایک مسئلے پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے لیکن ضمناً بہت سارے مسائل آ رہے ہیں جس کو آپ نوٹ کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما من رجل یدعو امرأتہ الی فراشہ فتاب علیہ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے اور وہ آنے سے انکار کرتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے اور وہ بیوی آنے سے انکار کرتے ہیں، یقیناً اس کے خاوند کو دکھ پہنچے گا، وہ ناراض ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے سن لو، اس کی بیوی یہ مت سمجھے کہ میرا خاوند آج ناراض ہے، کل صلح ہو جائے گی، پرسوں راضی ہو جائے گا، منا لوں گی، ہفتے بعد خود ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، ان الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضی بہا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس عورت کو نوٹ کر لینا چاہیے، یہ مت سمجھے میرا خاوند میرے اوپر ناراض ہے، نہیں، جب تک کہ اس کا خاوند ناراض ہے آسمانوں کے اوپر رہنے والی ذات رب کی ذات وہ بھی ناراض ہے۔ فی السماء کیوں کہا؟ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ایک دن ہم اپنے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، اچانک سامنے سے ایک عورت آ گئی، اس نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ کر لیا، آپ اس کے ساتھ چلے گئے، وہ اپنی کہانی اس نے شروع کر دی اور ہم حیران ہو گئے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے سامنے سر جھکا کر کھڑے، خاموشی کے ساتھ بڑے منہمک ہو کر سن رہے ہیں۔ ہم ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، کھڑے ہم تھک گئے، حتیٰ کہ ہمیں امیر المومنین کے اوپر ترس آنا شروع ہو گیا، کیسے عورت نے اس قدر امیر المومنین کو کھڑا کے تھکا دیا۔ جب اس خاتون کی بات پوری ہوئی اور خود وہ اجازت لے کر چلی تب امیر المومنین ہمارے پاس آئے۔ ہم نے کہا امیر المومنین یہ کون تھی جس نے اتنا دیر آپ کو کھڑا کیا، اتنی لمبی اس کی کہانی تھی، آپ کو تھکا دیا، ہم تھک گئے، تھی کون؟ امیر المومنین نے کہا فرمایا یہ خولہ تھی، تمہیں پتہ نہیں یہ خولہ تھی جو اپنے خاوند کے حوالے سے شکایت لے کر نبی علیہ السلام گھر گئی تھی، اور نبی علیہ السلام نے دو ٹوک جواب دے دیا تھا، یہ اللہ کا دین ہے، اس میں رائی کے دانے کے برابر کمی بیشی کا اختیار اللہ نے محمد کو نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری عورت نبی علیہ السلام کے دروازے سے مایوس ہو کر نبی علیہ السلام کے گھر سے باہر آئی اور وہی کھڑے ہو کر اللہ کے آگے درخواست کی، یہ خولہ ہے جس کی دعا کو، جس کی درخواست کو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے سنا، قبول کیا، اور اسی وقت پیغمبر پر قرآن نازل کر کے قیامت تک کے لیے قانون کو بدل کر رکھ دیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکم۔
ساتوں آسمانوں کے اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر اس خولہ کی درخواست کو اللہ نے سنا، قبول کیا، اور اسی وقت قرآن نازل کیا اور قانون کو بدل کے رکھ دیا۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر کا معنی کیا ہے؟ جنگ خندق سے پہلے، جسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس جنگ سے پہلے مدینے کے یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک میثاق کیا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس میثاق میں یہ بات طے ہوئی مسلمانوں کے اور یہودیوں کے درمیان، یہ نقطہ طے ہوا کہ آج کے بعد دنیا کی جو طاقت مدینے پہ حملہ کرے گی ہم مل کر مقابلہ کریں گے۔ آپ کا عقیدہ اپنی جگہ پر، یہودیوں نے کہا ہمارا عقیدہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ معاملہ وطن کا ہے، علاقے کا ہے، اپنی سرزمین کا ہے۔ جو طاقت بھی حملہ کرے گی ہم مل کر مقابلہ کریں گے۔ معاہدہ طے ہو گیا۔ اس کے بعد یہودی جب گھر گئے انہوں نے جا کر ایک کارنر میٹنگ کی۔ اس کارنر میٹنگ کے بعد اپنا نمائندہ مکہ بھیجا، کفار مکہ کے پاس، ان سے کہا مسلمانوں کے ساتھ ہم یوں معاہدہ کر چکے ہیں، اب مسلمان مطمئن ہیں، جو طاقت بھی آئے گی ہم مل کر لڑیں گے، لیکن ہم تمہیں بتا رہے ہیں اندر خانہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم آؤ، فلاں راستے سے آؤ، فلاں طریق سے آؤ، جو ہی تم مدینے کے قریب آؤ گے ہم مسلمانوں کی صفوں سے نکل کر تمہاری صفوں میں شامل ہو جائیں گے اور مدینہ کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دیں گے۔ مسلمانوں کا، اسلام کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ مکے کے کافر خوش ہو گئے، تیاریاں شروع کر دی، چل پڑے۔ ابھی دور ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ آ رہے ہیں اور کس راستے سے آ رہے ہیں، کس راستے سے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور وہاں سے خندق کی کھدائی شروع کر دی۔ وقت کم تھا، خندق کے لیے چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑے صحابہ میں تقسیم کر دیے، یہ کھدائی آپ کریں گے، یہ آپ کریں گے، یہ آپ کریں گے۔ آگے قریب یہودی ان کے ساتھ مل گئے۔ 20-21 دن کا یہ محاصرہ ہے، آپ اس تفصیل کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا، ہوا چلا دی، کفار مکہ کے خیموں کے پرسے اڑ گئے۔ بہرحال واپسی نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لائے، صحابہ کرام اپنے گھر میں آ گئے۔ نبی علیہ السلام جنگی لباس اتار کر عام لباس جو معمول کا لباس ہے وہ پہن کر بیٹھے تھے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔ جس وقت جبریل علیہ السلام آئے انہوں نے ابھی تک جنگی لباس پہنا ہوا تھا۔ آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنگی لباس اتار دیا؟ جی ہاں۔ فرمایا جو فرشتے اس لڑائی میں شریک تھے ابھی تک انہوں نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کو پیغام دینے کے لیے کہ جن یہودیوں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے، آپ کو دھوکہ دیے، آپ جائیں ان کو سزا دے کر آئیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یصلین صلاۃ العصر عند بنی قریظہ۔ آج چلو، آج عصر کی نماز بنو قریظہ یہودیوں کی بستی میں جا کے پڑھنی ہے۔ پہنچ گئے، یہودیوں کا محاصرہ کر لیا، یہودی پریشان ہو گئے، نکلنے کی کوئی شکل نہیں تھی۔ آخر میں نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
بس سمجھیں کہ آپ جو ہمارے بارے فیصلہ دیں گے ہم اس کو مان لیں گے، نہیں۔ ہاں، آپ کے جاننے والوں میں، ماننے والوں میں، آپ کے صحابہ میں سعد بن معاذ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے بارے جو وہ فیصلہ دیں ہم اس کو مان لیں گے۔ وہ سمجھتے تھے سعد بن معاذ ماضی کو سامنے رکھ کر نرمی اختیار کریں گے۔ اتفاق ہے اس وقت سعد بن معاذ ساتھ نہیں تھے۔ کیوں؟ جنگ خندق میں ان کی کنپٹی پہ دشمن کی طرف سے ایک تیر آ کے لگا تھا، خون بہہ پڑا، رگ بہہ پڑی۔ نبی علیہ السلام نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیمہ مسجد نبوی کے سر میں لگا دیا تھا تاکہ تیمارداری کے لیے آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے، سعد بن معاذ کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ آپ چلے جائیں، سعد بن معاذ نے پیچھے سے اللہ سے ایک دعا کی، اے اللہ، یہودیوں نے غداری کی ہے، تیرا پیغمبر ساتھیوں کو لے کر ان کو سزا دینے کے لیے چلے گئے، اے اللہ اس وقت تک مجھے زندہ رکھ تاکہ میں دیکھ لوں اس کا نتیجہ کیا ملا ہے، میں سن تو لوں کہ نبی علیہ السلام نے کیا فیصلہ دیا۔ یہ کہنا تھا کہ رگ بند ہو گئی، خون کا بہنا رک گیا۔ یہودیوں نے کہا ہم سعد کی بات کو مانیں گے، آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، وہ گئے اور سعد بن معاذ کو گدھا پر بٹھا کر وہاں بنو قریظہ یہودیوں کی بستی میں لے آئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سعد، یہ لوگ آپ کے فیصلے کے منتظر ہیں، آپ کا فیصلہ سننا چاہتے ہیں، بتاؤ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سعد بن معاذ سوچتے رہے، سوچ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ان یہودیوں کے بارے دو ٹوک فیصلہ ہے، جو جوان ہیں، بلوغت کو پہنچ چکے ہیں، تمام مردوں کے سر قلم کر دیے۔ یہ غدار ہیں، غدار کی سزا یہی ہے، ان کے سر قلم کر دیے جائیں، ان کے معصوم بچوں کو غلام بنا لیے جائے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیے جائے۔ جس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا، نبی علیہ السلام نے سن کے کیا فرمایا؟ فرمایا لقد حکمت فیہم بحکم اللہ تعالی من فوق سبع سماوات، اے سعد زمین کی پشت پر ان یہودیوں کے بارے جو تو نے فیصلہ دیے، یہی فیصلہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ بھی کر چکا ہے۔ یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ دلائل تھے، مزید دلائل آئیں گے اور باتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدے کی توفیق عطا فرمائے۔